روحانی دنیا میں خدا کے عظیم اسرار ہوتے ہیں جو سب سے پہلے انبیاء، ائمہ طاہرین اور بزرگان دین کو یہ علم نصیب ہے. ہر کس و ناکس کے لیے یہ علم نصیب نہیں ہوتا ہے. تو وہ پاک علم، اسرار و حقائق کا علم جب نیچے آتا ہے درجات میں، آسان کرتے جا رہے ہیں. اوپر کی حد ہے، اس سے نیچے کی حد میں آ گیا تو الفاظ کا جامہ پہنایا جا رہا ہے. اس شخص کے پاس جو جو مثالیں ہیں، جو جو چیزیں وہ سمجھتا ہے، ان مثالوں کو بیان کیا گیا ہے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک مثال پہلے استعمال کی گئی تو اس کے اوپر کچھ پردہ لگ گیا، حقیقت کو نہیں دیکھ سکتا ہے، پردے کے پیچھے سے کچھ تصور اس کا پیدا ہوتا. اس کے نیچے سمجھانے کے لیے ایک اور مثال لگائی گئی آسان تر، اور ہوتے ہوتے یہ حدود دین میں حجت سے نیچے داعی، معزون، مستجیب تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ مثالوں، بہت ساری مثالیں اس کے اوپر لگ جاتی ہیں. اب عوام جو ہے ان مثالوں سے جان کر اندر کس طرح دے سکتا ہے روحانی دنیا کو؟ تو اس لیے خدا نے تنزیل تو اس طرح بیچ دی، لیکن اسی سی ڈی سے ابھی اس حقیقت کو واپس عالم بالا بھی پہنچانا ہے. سبحان اللہ. تو اس کے لیے تاویل کے ابھی اصطلاح شروع ہو گئی. تو تاویل کے معنی ہے وہ حقیقت جس مقام سے نیچے آئی ہے تو کیا ہوا ہے، حقیقت ابھی چھپ گئی ہے. سیدھے لوگ، سیدھے سادے لوگ تو مطمئن ہوں گے. مثلا ایک مثال، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقے فرقے مت ہو جاؤ. عوام سمجھتی ہے، سیدھے سادے لوگ، شاید کوئی خدا کی رسی تو ہوگی جو شاید مجھے معلوم نہیں ہے تو نہیں ہے، لیکن ہوگی ایسی رسی، مطمئن ہے. لیکن سوچنے والا ہوگا کہ خدا ہے کہاں اور رسی کس قسم کی ہے اور کس طرح ہم جا کر اس کو پکڑیں. سوچنے والا ہوگا، اس کو صرف تنزیل سے اطمینان نہیں ہوگا. وہ حقیقت کا متلاشی ہے، اس کی تلاش کر رہا ہے. تو ان کو سمجھانے کے لیے خدا نے حدود دین مقرر فرمائے. تعلیم کا ایک پورا سسٹم جو ہے، پیغمبر اپنے زمانے میں حدود دین مقرر کرتا ہے، پھر پیغمبر کا جانشین اپنے وقت میں اپنے حدود دین مقرر کرتا ہے. مثلا خاص کر جو امام کے نیچے دعوت کا کام کر رہے ہیں ڈائریکٹ امام کے ساتھ، ان کو حجج کہتے ہیں، حجت یا نقباء کہتے ہیں. ان کی مثالیں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے. اچھا، اور پھر یہاں سے نیچے آتے آتے نیچے دائی ہے، دائیوں کے نیچے جو ہے وہ معزون ہے، اور معزون کے نیچے مستجیب ہے. جو سب سے پہلے خدا کی دعوت کو قبول کرتا ہے اس کو مستجیب کہتے ہیں. مستجیب کا لفظ جواب سے نکلا ہے، جو جواب دیتا ہے، ہاں کہتا ہے، ہاں میں خدا کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. جو یہ کہتا ہے اس کو مستجیب کہتے ہیں. اب خدا کا تصور کیا ہے، اس کو سمجھانا جو ہے یہ حدود دین کا کام ہے. حجت سے لے کر مستجیب تک درجات ہیں. جو تصور حجت کے پاس ہوگا وہ یقیناً غریب مستجیب کے پاس نہیں ہو سکتا. مستجیب تو کیا، معذور کے پاس بھی نہیں ہوتا، دائی کے پاس بھی نہیں ہوتا. کہ جب تک حجت دائی کو نہ سمجھائے، اور جو حجت دائی کو جتنا سمجھاتا اتنا ہی سمجھے گا، اس سے زیادہ نہیں. یہاں تک کہ حجت جو ہے، حجت امام میں مرج ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے
حجت کا علم جو ہے، جو ہمارے یہاں دوسری اصطلاح پیر ہے، کہ جب دنیا میں جو ہے اصطلاحات بدل گئی تو ایک اصطلاح حجت کی جگہ پیر کا لفظ استعمال ہوا. مثلا پیر ناصر خسرو، ہم حجت خراسان تھے، عام جماعت کو معلوم نہیں تھا کہ پیر کیا تھے، حجت خراسان تھے یا، لیکن پیر ناصر خسرو آج جماعت میں مشہور ہے، جبکہ پیر ناصر خسرو کے زمانے میں یہ اصطلاح تھی ہی نہیں، یہ اصطلاح بعد میں بنی ہے. تو الغرض کہنے کا تصور یہ ہے کہ جو خدا کا تصور ہے، اس سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں استاد گرامی نے الحمد، حمدن للہ نہیں آیا ہے، الحمد للہ، یعنی وہ حمد، وہ تعریف جو پہچانی گئی ہے. یہ معرفت کے لیے تعریف جو ہے اس کو ڈیفائن کرنے، ڈیفینیشن کہتے ہیں. جو چیز پہچانی جاتی ہے اس کے ساتھ الف لام شروع میں آتا ہے، جو چیز نہیں پہچانی گئی ہے وہ اس کے شروع میں الف لام نہیں آتا ہے. تو استاد گرامی نے کیا فرمایا ہے، خدا کی تعریف وہ ہونی چاہیے جو پہچانی گئی ہے. تو خدا کی تعریف پہ جاننے والے عالم بالا میں عقل کل اور نفس کل ہیں، عالم پائین میں ناطق اور اساس ہیں. سبحان اللہ. خدا کی اصل پہچان ناطق اور اساس کا ہے، کیونکہ وہ اتنی عظیم حقیقت ہے کہ وہ عوام اس کو ہضم نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ حقائق جو ہے، ایک عام انسان پوچھے کہ تمہارے پاس جو خدا کا تصور کیا ہے، خدا کوئی ایسے مارکیٹ کو کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم گئے ہیں، جو رچ ہے وہ بھی خریدتا ہے، جو پور ہے وہ بھی خریدتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. خدا کے جو خزائن میں حقائق ہیں وہ اس طرح نہیں ہے. خدا کے خزائن میں جو حقائق ہیں وہ یا صرف پیغمبر جانتا ہے یا پیغمبر کا جانشین جانتا ہے. اب وہ پیغمبر اور پیغمبر کا جانشین لوگوں کے نالج کے لحاظ سے وہ درجات اور کیٹیگریز میں ان کو رکھتے، چیک کرتے پہ جب دعوت دیتے ہیں یہ بات وہ سمجھنے کے قابل بھی ہے یا نہیں. یہ استجابت سے یہ درجہ شروع ہوتا ہے، سب سے یہ مستجیب سے شروع ہوتا ہے. مستجیب سے جو قابل بنتے ہیں وہ معزون کے درجے پر پہنچتے ہیں. معزون سے جو قابل بنتے ہیں، زیادہ نالج آتا ہے، وہ دائی کے درجے پر پہنچتے ہیں. پھر دائیوں میں سے جن کے پاس نالج اور ایڈوانس ہو تو وہ حجت کے درجے پر پہنچتے ہیں، اور جو حجت کے درجے پر ہوتا ہے ان کا توحید کا علم جو ہے وہ انتہا تک پہنچ جاتا ہے، تو امام کے اندر وہ مرج ہوتا ہے. وہ اصل میں خدا کی حقیقت کو جانتا ہے کہ خدا کی حقیقت کیا ہے. سبحان اللہ. تو اسماعیلی مذہب میں توحید کا نظریہ اتنا بلند ہے، اور جو تصور کا لوگوں کا ہے کہ اسماعیلی جہم کل پرسوں کی کوئی بنی بنائی بات نہیں ہے. اسماعیلی مذہب میں چونکہ نور کا دائمی تصور پایا جاتا ہے، اس لیے اسماعیلی مذہب جو آج ہم استعمال کرتے ہیں وہ دنیا میں سب سے قدیم ترین مذہب ہے. جو ہم کو سمجھتے ہیں کہ کل یہ پیدا ہوا، کچھ لوگ تو آج کل آغا خانی بھی کہتے ہیں. جی صاحب، یہ بہت زیادہ غلط فہمی ہے کہ شاید انگریزوں کے زمانے میں وجود میں آئی ہے، جو ہے نا یہ لوگ ان کا عقیدہ ابھی کوئی نیا ہے. تو یہ ایک مغالطہ عام طور پر لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے صاحب. خود ہماری برادری میں بھی یہ مخالف، اس سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کون ہے، کہ میں آغا خانی ہوں. یہ صرف ہماری بھی غلطیاں ہیں، وہ صرف یہ غلطیاں نہیں ہیں. تو یہ ہے حقیقت، یہ ہے ہمارے اماموں نے فرمایا، حضرت مولانا سلطان محمد شاہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیلی مذہب قدیم ترین مذہب ہے. قدیم ترین مذہب کس بنیاد پر ہے؟ کہ خدا کا نور جو دنیا میں ظاہر ہے خلیفے کی صورت میں، خدا نے اپنی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اپنا خلیفہ مقرر کیا، اپنا جانشین مقرر کیا،
تاکہ وہ جو ہے خدا کی حقیقت کو لوگوں کو سمجھائے، اور وہی خدا کی جانشینی انبیاء اور اولیاء کی صورت میں، اماموں کی صورت میں آج دائم اور قائم ہے، نور علی نور، ذریتاً بعضها علی بعض کی صورت میں ہے۔ تو اس لیے اس سے زیادہ قدیم مذہب کون سا مذہب ہو سکتا ہے؟ اس میں صاحب لوگوں کا ایک عام جو سوال ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں وہ خلیفہ خدا کے لیے اکثر آپ استعمال کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں یا صفات ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا جو خلیفہ ہے دنیا میں اس کے لیے استعمال کرنے کے حوالے سے جو تصور ہے، اس کا اسلام کے اندر کیا؟ اس کا بزرگان دین نے، اماموں نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ خدا کی جو صفات ہیں وہ براہ راست نہیں ہے، وہ بالواسطہ ہے۔ خدا کی صفات براہ راست نہیں ہے، بالواسطہ ہے۔ جہاں تک براہ راست کا ہے، ہمارے پیروں نے فرمایا خدا ایک ایسی حقیقت ہے جنہیں نام نہ ٹھام نہ رنگ نہ روپ، یہ پیر صدر الدین فرماتے ہیں خدا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا نہ نام ہے، نہ ان کی کوئی تصور ہے، شکل ہے، صورت ہے، نہ کوئی قومیت ہے، کیا ہے؟ ہاں، تو ان سب سے بالاتر ہے وہ خدا۔ تو اس لیے آپ اس کے کوئی تصور بنا ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو لیکن کیا ہے، اس ذات پاک نے جو کچھ تخلیق کی، دنیا میں جو ہے اس کا جو جانشین ہے، اس کے اندر یہ صفات عالیہ، جس طرح مولانا جعفر صادق نے فرمایا نحن اسماء اللہ الحسنی و صفاتہ العلیٰ، ہم ہی خدا کے اسماء حسنی ہیں اور اس کے بلند ترین صفات جو ہے ہم ہی ہیں۔ اچھا، تو چونکہ یہ بلند ترین صفات خلیفے کے ہیں اور خلیفہ اس کا جانشین ہے، تو اس بنیاد پر انڈائریکٹلی واسطہ کے، خلیفہ کے واسطہ کے لحاظ سے خدا کے لیے ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا خلیفہ جو ہے حی ہے، اس کے اندر حیات، روحانی حیات کی جو ہے تمام صفات پائی جاتی ہیں، علم کی تمام صفات پائی جاتی ہیں، قدرت کی تمام صفات پائی جاتی ہیں۔ اس لیے الحی، العالم، القادر اور دوسرے جتنے اسماء ہیں وہ سب ان کے خلیفے میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے براہ راست نہیں، بالواسطہ اس کے خلیفے کے ذریعے سے ہم خدا کے لیے کہتے ہیں کہ اس نے ایک ایسی ہستی دنیا میں ہدایت کے لیے ہمارے مقرر کی، تو یقیناً اس نے ان کو یہ تمام صفات دی ہیں۔ اس لحاظ سے کبھی ڈائریکٹلی ہم خدا کے لیے حی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہم تو خدا کو پہچانا، بلکہ اس حقیقت نے یہ حی کی جو صفات جو ہے اس کے خلیفے میں رکھی ہیں، اس لیے وہ الحی ہے۔ اور اس کو اگر اللہ تعالیٰ سے اگر ہم منسوب بھی کرتے ہیں تو ان اسماء کو، تو یہاں پہ ند اور ضد کا بھی تصور غالباً پایا جاتا ہے نا صاحب؟ تو یقیناً اس لیے جو ہے خدا کو اوپر کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو ہمارے بزرگان دین نے جس طرح تحلیل کی ہے، اس کا تجزیہ کیا ہے، چلو ہم سپوز کریں کہ خدا الحی ہے۔ پہلے تمام مکاتب اسلامی مکاتب فکر اس پر متفق ہیں کہ خدا کا نہ کوئی ضد ہے نہ ند ہے، ند کے معنی برابر، نہ اس کا کوئی، جس طرح قرآن میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ اس کا کوئی کفو ہے نہ ند ہے، نہ کوئی اس کا مخالف ہو سکتا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن ابھی کیا ہے، صفات اگر ہم لگائیں بالفرض تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجے پر آپ سوچ لیجئے۔ تو اس لیے جو دانشمندوں نے خدا کو ہر صفت سے بالاتر رکھا ہے، کسی صفت کو اس پر لگانے سے یہ جو نتائج نکلتے ہیں، اور نتائج بڑے خطرناک ہے، تمام مسلموں کا جو متفقہ عقیدہ ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ مثلا حیات جو ہے، الحی جو ہے وہ بہت بڑی صفت ہے۔
تو ہمارے بزرگان دین نے تحلیل اس کی یہ کی ہے، اگر ہم نے خدا کو الحی کہا اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ اس کا کوئی مخالف نہیں، ضد نہیں ہے، تو میت جو ہے وہ الحی کی ضد ہے۔ اچھا، ایک طرف سے ضد پیدا ہوا اور دوسرا ند کیا ہوگا کہ خدا جہاں خود کو الحی کہتا ہے، دوسرے بہت کے لیے الاحیاء کا لفظ بھی آیا ہے۔ شہیدوں کے لیے بھی فرمایا گیا کہ وہ شہداء جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور جو خدا میں نہیں مانتا ہے، حق کو چھپاتا ہے، ان کے لیے اموات آ گیا۔ تو یہاں پر اموات بھی ہے اور احیاء بھی ہے۔ خدا کے لیے ایک صفت لگانے سے جس ضد اور ند کو ہم جو مل کر جو رد کیا ہے وہ خدا پر اپلائی ہو جاتی ہے۔ تو صفات نہ لگانے کی حکمت یہ ہے، صفات لگائے جائے کہ جو اتنا یونیورسل عقیدہ ہے وہ جو ہے وہ ڈسٹروئی ہو جاتا ہے، باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ تو اس لیے بزرگان دین نے اگر خدا کو جو صفات دی بھی ہے وہ اس کے خلیفے کے لحاظ سے دی ہے، براہ راست ہم نے کوئی اس کے لیے صفت کوئی نہیں دے سکتا، دینے میں یہ لوجیکل جو ہے نتائج جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ اس میں صاحب ایک اور بات، اکثر ترجمہ کرتے ہوئے لوگ جیسے لیسا کمثلہ شیء کا جو ترجمہ کرتے ہیں، تو اکثر ہم نے دیکھا کہ اس کو ان معنوں میں لیا جاتا ہے کہ جیسے خدا کی کوئی مثل نہیں ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی اگر کچھ وضاحت ہو صاحب۔ اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ قرآن میں سب سے مشہور آیت جو ہے آیہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، اس کے نور کی مثال، مثل نورہ کمشکات، لیس کمثلہ شیء، وہ جو زبردستی دو جو ہے تشبیہ جو ہے نا، دو تشبیہ ہے زبردستی ٹھونسی جاتی ہیں، کبھی تشبیہ ہے، مثل بھی تشبیہ ہے۔ تو کمثلہ ہی کیوں کہ مثل لم یکن لہ یہاں صاف ہے، کفر نہیں ہے، اسی طرح کہہ سکتے ہیں ولم یکن لہ مثل، یا کیا ہو سکتے ہیں، وہ عربی گرامر کے لحاظ سے جو ہے وہ ترجموں کا جو تعلق ہے، ہر مترجم اپنی غریب عقل کے لحاظ سے ترجمہ کرتا ہے۔ عربی زبان کی جو اصل ترجمہ جو ہے وہ تعویل سمجھے بغیر اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ قرآن کا ترجمہ جو ہے عربی دانی پر نہیں ہے۔ عربی دانی سے ہدایت ملنے والی ہوتی تو بہت سارے ہٹے کٹے بڑے بڑے حضرات مکے میں پیدا ہوئے تھے، وہ قرآن کو سمجھتے، ان کو ہدایت مل جاتی، تو ایسے نہیں ہے۔ قرآن دانی کا جو اصل ذریعہ ہے وہ خدا کے نے جو تعویل مقرر کی ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ہے۔ یا شیعہ مذہب کے لحاظ سے راسخون فی العلم جو ہے انبیاء ہیں اور ائمہ طاہرین ہیں، وہی تعویل کو جانتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے شوق سے اس کا ترجمہ شروع کرنا چاہے تو کر دیا، تو ہم کسی کو روک نہیں سکتے ہیں، کر دیا اس نے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ کا اور مثل دونوں آنے کا کوئی لوجک نہیں بنتا ہے، وہ آلریڈی مثل خلیفہ ہے، خدا کا مثل خلیفہ ہے، اس لیے اس کا خلیفہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، مطلب یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ خلیفہ بھی مثال ہے، خدا نے اس کے انسان کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے، کوئی ایسا للو پنجو تو نہیں ہو سکتا خدا کا خلیفہ، جس کو خدا نے، جو خدا کا خلیفہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جو دنیا میں یونیک ہے، بھی ہمتا ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند نے اتنی صفات کے ساتھ ان کو دنیا میں مقرر کیا ہے۔ قرآن کریم میں جتنی صفات آئی ہے وہ تمام صفات خدا کے خلیفے کے اندر ہیں، اس لیے تو وہ خدا کا جانشین ہو سکتا ہے۔ تو ان صفات میں سے صاحب جہاں پہ خدائے بے نیاز ہے، تو اس کے حوالے سے اگر ہم
اس حقیقت کی طرف جائیں جہاں پہ خداوند تعالیٰ کا جو ایک اول آخر اور ظاہر کا تصور ہے، تو اگر ہم ذات سبحان کی طرف کوئی اشارہ کریں تو اس کے لیے بھی کوئی اسم یا قریب ترین کوئی اشارہ ہو سکتا ہے صاحب؟ چونکہ پہلو نے ابھی میں نے گنا کوٹ کیا، جنہیں نام نہ ٹھام، تو اس کا مطلب نہ کوئی نشان ہے یہ، لیکن انسان کی بساط کے بارے میں جن کو تجسس ہے، تو جو بزرگان دین نے ہوا کا تصور دیا ہے، وہ بھی کلی طور پر نہیں، تو ایک جزوی طور پر، یعنی ایک حقیقت کی طرف تو اشارہ تو کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ کوئی صفت کے ساتھ اس کو بیان نہیں ہوتا ہے۔ صفات سے ماورا ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ ہوا ہم دنیا کے معمولی چیزوں کے لیے بھی ہوا استعمال کر، اس لیے کلی طور پر خدا کے لیے وہ ہوا بھی فٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ تقریباً اس کو کہتے ہیں تقریب، لوگوں کو سمجھانے کے خاطر، لیکن اس کی کوئی ضد کا معنی نہیں بنتا ہے، ہوا ایک اشارہ تو ہے، وہ ضد اور نسبت سے بالا تر ایک چیز ہے، ایک چیز ہے، اشارہ ہے، لیکن وہ دور کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی ایک حقیقت موجود ہے۔ دور تو کیا ہے، ہم اپنے لحاظ سے دور سمجھتے ہیں، کہ دوسری طرف خدا فرماتے ہیں کہ میں حبل الورید سے بھی نزدیک ہوں، تو اس کے لیے ہم دور کس طرح کہیں گے؟ دور اور نزدیک یہ انسانی اصطلاحات ہے۔ سبحان اللہ۔ خداوند جو ہے وہ عالمگیر حقیقت ہے کہ جس کے نور نے تمام کو اپنے احاطے میں لے لیا ہے، اس کے نور میں سب غرق ہیں، اس کے لیے نہ دور کا تصور ہے، نہ نزدیک کا تصور ہے، نہ اوپر کا نہ نیچے کا، اس میں کوئی چیز اس کے لیے فٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس سے ہم یہ مراد لے سکتے ہیں صاحب کہ یہ ہم چونکہ وہاں جا کے معرفت حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، تو اس نے ازراہ عنایت ہم پر احسان کر کے اپنے خلیفہ کے ذریعے سے کہ اس کی اطاعت کرتے ہوئے ہم اس کی معرفت حاصل کر سکیں۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا نے جو خلیفے کو یہ مرتبہ دیا، ایسا نہیں ہے، یہ خدا نے جو مرتبہ اپنے خلیفے کو دیا ہے، اس کے اندر یہ فعلاً دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور جہاں تک حد قوت میں جتنے انسان ہیں، انسانی صورت میں جو آئے ہیں، تمام کے لیے خدا نے طاقت حد قوت میں دی ہے، حد فعل میں نہیں دی ہے۔ حد قوت میں یہ تمام صفات جو ہیں ہر انسان کے لیے ہے۔ وہ کون سی آیت ہے وہ؟ جی نہیں، اور ہم نے آپ کو وہ سب کچھ دیا، آتاکم من کل ما سألتم من کل ما سألتموہ، سألتموہ، ہمیں آپ کو سب کچھ دیا جو آپ نے مانگا۔ تو استاد گرامی نے فرمایا کہ یہ کہ دو صورتیں ہیں، ایک صورت جو ہے کہ فعلاً دی ہے سب کے لیے، جو خلافت کلی ہے ان کے لیے فعلاً دی ہے، اور لیکن خلافت جزئی جو ہے ان کے لیے حد قوت میں دی ہے، اور جو جزوی جن کے پاس ہے کلی کی اطاعت کرے، خلیفے کے جو فعلاً خلیفہ ہے اس کی اطاعت کرے، جو حد قوت میں اس کو طاقت دی ہے وہ بھی اس خلیفے کے جیسے بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا کی رحمت ایسی ہے وہ۔ اور یہ حدیث قدسی میں یا بنی آدم اطیعنی اجعلک مثلی، اس میں بھی مثل بننے کی طرف ہی اشارہ ہے نا صاحب؟ یہی فرمات ہے، اس میں اطاعت کی اہمیت کی بات ہے کہ اطاعت کے ذریعے کوئی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ مرتبہ اتنا بلند ہے کہ خدا کے ذات تک پہنچ کر اس میں فنا ہونا اتنا بلند ہے کہ ہر کوئی جو ہے جو زمین پر بیٹھ کر جو چیزیں طلب کرے یہ چیزیں نہیں ہو سکتے، اس کے لیے خود کو قربان کرنا پڑتا ہے، خود کو فنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ایک تو عرفانی موت ہے اور ایک جو ہے اجباری موت ہے۔ تو جو اس کے لیے پیغمبر نے فرمایا اگر آپ کو وہ مرتبہ چاہیے
خدا کی اصل توحید کیا ہے وہ جاننا آپ چاہتے ہیں تو کیا فرمایا؟ موتو قبل ان تموتو، تو مرنے سے پہلے مرنے کی کوشش کرو. یہ جو ہے اختیاری موت یا عرفانی موت ہے، یہ تو اجباری نہیں ہے. اجباری تو ایک دن آنے والی ہے، لیکن اجباری سے پہلے اختیاری موت سے جو مومن مرتا ہے تو اس کے لیے یہ حقیقت عیان ہو جاتی ہے، خدا کیا ہے، اس حقیقت کیا ہے، اس مرحلے پر اصل توحید کیا ہے تو وہاں معلوم ہو جائے. اس تک پہنچنے کے لیے جو راستہ خدا نے صراط مستقیم مقرر کیا ہے، اور جس پر خلیفہ جو ہے وہ ہدایت دیتا رہتا ہے، اس کی اطاعت اور فرمان برداری کرنی پڑے، اور جو کرے کلی طور پر تو وہ اس منزل تک پہنچ جائے گا. ہماری طرف سے ایک آخری سوال ہے صاحب کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بیک وقت یا تو یہاں روشنی ہو سکتی ہے یا اندھیرا ہو سکتا ہے، تو دونوں ایک ہی وقت میں جو ہے نا کسی کے اندر دو ضد والے اوصاف نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں دیکھتے ہیں اول، آخر، ظاہر اور باطن، یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہیں، تو ان کا بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے اول اور آخر اور ظاہر اور باطن یہ سارے کس طرح ایک ہستی کے اندر ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں سر؟ ایک ہی حقیقت کے خدا نے کئی حرکتیں پیدا کی ہیں، ایک ہی حقیقت کے اندر کئی حرکتیں فرما ہیں. مثلا ایک نزول کی حرکت ہے، ایک عروج کی حرکت ہے. اچھا، اب ہم نے سمجھا کہ نزول جہاں سے ہوتا ہے اس نقطے سے ہم نیچے آ رہے ہیں، اس حرکت کے لحاظ سے ایک نام پڑ گیا، مثلا تنزیل ہے، اس کو کہتے ہیں، نازل ہو رہا ہے. اور پھر جو ابھی ہم نے عرض کی کہ جو ہوشیار ہیں، دانشمند ہیں، ان کو حقیقت یعنی گہری حقیقت چاہیے، تو گہری حقیقت کے لیے اطاعت کے راستے پر سیڑھی چڑھنا ہوتا ہے، اور جس سیڑھی کے ذریعے سے چڑھتے چڑھتے اوپر جاتے یہ عروج کا راستہ ہے. تو عروج کی وجہ سے حق اول کی طرف جا رہا ہے عروج، اس کا نام تعویل ہو گیا، اس کا نام تنزیل، اس کا نام تعویل. لیکن چیزیں جو ہے حقیقت ایک ہی ہے. اس کی حرکتیں دو قسم کی ہیں. وہ حرکتوں کے لحاظ سے یہ ایسے اصطلاحات جو ہے وہ سمجھانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اس لیے اول اور آخر دو حقیقت نہیں ہے، حقیقت ایک ہے، لیکن ان کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ فنکشن کے لحاظ سے اصطلاحات لگائی جاتی ہیں، لوگوں کی معرفت کے لحاظ سے. اور یہی ظاہر اور باطن کا بھی یہی ایک ہی ہے، حقیقت ایک ہی ہے، لیکن اس کے صفات جو ہے بہت سارے ہیں. تو یہ ہے قربان جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے، خصوصاً سوال جواب کا سسٹم ہے نا، بہت ہی ضروری ہے. اور اس سے جو حقیقت جو واضح ہو جاتی ہے، اس میں کوئی دل میں رکھنے کی بات نہیں ہوتی ہے. اور ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ خدا نے ایسا دین نہیں دیا ہے کہ لوگوں کو حیران کرے، مشکل سوالات کر کے لوگوں کو حیران کرے. خدا نے اس طرح سوالات پیدا نہیں کیا ہے. سوال جو ہے ان کی روحانی ترقی کی خاطر خدا نے پیدا کیا ہے، کہ اس روحانی ترقی کو سمجھنے کے لیے انالائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اپنی جگہ پر بیٹھتے ہیں، لیکن ان کی روح اڑ رہی ہے، پرواز کر رہی ہے. پھر ناصر کیا فرماتے ہیں؟ ایک منٹ قربان، پھر ناصر خسرو فرماتے ہیں میں اس دنیا میں ہوتے ہوئے اس روحانی دنیا میں میرا مرتبہ کیا ہے، اس کو اگر میں دیکھ نہ سکوں تو میری آنکھیں ہونے کا کیا فائدہ. سبحان اللہ. اچھا،
اس دنیا میں ہوتے ہوئے، جسمانی دنیا میں ہوتے ہوئے، روحانی دنیا میں میرا کیا مرتبہ ہے اگر میں دوسری جو روحانی آنکھ ہے اس سے دیکھ نہ سکوں تو میری آنکھیں ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ہے ظاہر اور باطن. حقیقت ایک ہوتی ہے، اس کے دو طرح کے پہلو ہوتے ہیں. اس لیے صاحب فرماتے ہیں بہت سی حقیقتیں ایسی ہیں، حقیقت ایک ہی ہے لیکن ان کے جو فنکشنز ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے. پھر آپ دیکھتے ہیں صاحب نے یہ گڈی جو ہے اس میں مثال دی، 12 بج جاتے ہیں تو وہ سوئی جو ہے ہوتے چکر مارتے مارتے وہاں پہنچتی ہے، وہاں سے حرکت کرتی ہے، ایک دوسرا اس کا نام پڑ جاتا ہے، وہاں پہنچتی ہے، ایک دوسرا نام اس کا پہنچ جاتا ہے، لیکن حقیقت اصل میں ایک ہی ہے کہ اس کے تجلیات کی بات ہے. الگ الگ تجلیات کی وجہ سے ان کے الگ الگ نام پڑ جاتے ہیں. اس لیے اسماء جو خلیفہ خدا کی ہیں، اسماء بھی ہیں، صفات بھی ہے. ایک ہی اسم نہیں ہے اور ایک ہی صفت نہیں ہے. ایک لحاظ سے ایک ہی ہے لیکن دوسرے لحاظ سے تجلیات کے لحاظ سے ایک نہیں ہے. حقیقت الحقائق کے لحاظ سے ایک ہی ہے وہ. بے شک صاحب. اور وہ اتنا وسیع، اتنا جامع ہے کہ اس کے اندر تمام چیزیں جو ہے وہ ایک ہی ہو جاتی ہیں. کہ جس طرح 1,24,000 انبیاء مل کر نفس واحدہ بن جاتے ہیں، جب ان کی شان یہ ہے تو خدا کی کیا شان ہونی چاہیے. سبحان اللہ. تو مولا مرتضیٰ علیہ السلام نے بھی نہج البلاغہ میں توحید کے حوالے سے کچھ وضاحت فرمائی ہے صاحب، اس پر بھی اگر مختصر کوئی روشنی ڈالیں. مولانا مرتضیٰ علی نے جو فرمایا ہے جو وہی ہے جو ہم نے ضد اور ند کی بات کی ہے. فرماتے ہیں کہ دین کی جو اصل ہے وہ خدا کی توحید ہے. اول الدین کیا ہے؟ ایک منٹ میں جی مرحبا قربان. اول الدین معرفت ہو، کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ معرفت ہے، خدا شناسی ہے. وہ خدا شناسی کس طرح ہونی چاہیے؟ تو فرماتے ہیں اگر آپ نے ایک صفت اس کے لیے لگائی تو جو ہم نے ابھی باتیں کی نا اس سے جو الگ الگ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جن چیزوں کو ہم نے پہلے رد کیا ہے اعتقادی طور پر، یونیورسلی رد کیا ہے، اب ایک صفت لگانے سے وہ اتنا بڑا پرنسپل جو ہے وہ دڑام سے گر جاتا ہے. وہ جو ہے یاد کرنا بہت ضروری ہے. وہ مولانا مرتضیٰ علی کا جو ارشاد ہے جو ہے، جن کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے ان کو رٹوانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعد میں بہت سے حضرات نے خدا کے ساتھ جو ہے وہ صفات، کسی نے 7 کسی نے 8 جو ہے وہ لگائے گئے ہیں. تو پھر ناصر خسرو نے ان کی رد کی ہے. آپ نے دیکھی ہوگی اس کے اندر شروع میں توحید پر جو چیپٹر ہے اس کے اندر جو ہے تو فرمایا ہے اس کے لیے اس صورت میں ہم خدا کے لیے کوئی صفت نہیں دے سکتے ہیں، اور جہاں بھی دیتے ہیں وہ خلیفہ خدا کے واسطے سے دیتے ہیں، بلا واسطہ نہیں ہے. بلا واسطہ ہمارے لیے راستہ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. ہمارا سالہ جو تعلق جو ہے خلیفہ خدا کے ساتھ ہے، اطاعت بندگی جتنی خدا کے لیے کرنے، خدا کے لیے ہم کرتے ہیں، لیکن خدا نے ان کو مقرر کیا ہے ان کے ذریعے سے میرے لیے میری اطاعت کرو، میری بندگی کرو. تو یہ ہست اور نیست دونوں کی جو ہے نا نفی کی گئی ہے کہ نہ ہست کہہ سکتے ہیں نہ نیست، اس میں بھی یہی اشارہ موجود ہے صاحب؟ اس میں بھی یہی اشارہ ہے. دوسری بات یہ ہے ہست اور نیست جو ہے وہ انسان کے تصور میں آتے ہیں، اور خدا ایک ایسی حقیقت نہیں ہے کہ انسان کے تصور میں آ جائے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہ گلاس ہے تو سب دیکھ کر کہیں گے کہ ہے. میں کہوں گا آج آیا یہ ایک پھول ہے تو ہر کوئی رد کرے گا نہیں یہ ایک پھول نہیں ہے. یہ کس طرح کہا گیا؟ پھول کا تصور آپ کے درمیان میں ہے، گلاس کا تصور آپ کے دماغ میں ہے. یہ جب اندر صورت جاتی ہے
اس صورت سے فٹ ہوتی ہے پھول تو کہیں گے پھول ہے، نہیں ہے تو رد کریں گے. اسی طرح گلاس کا تصور ہمارے اندر ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر آپ کہیں گے ہے یا سبحان نہیں. تو یہ ہست و نیست انسانی ذہن کے جو کیٹیگریز اس کو کہتے ہیں، اس لحاظ سے بھی خدا کسی کا ذہنی طور پر کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا ہے عام زبان کے اندر. اور وہ بھی پھر خلیفہ خدا کے ذریعے سے ہی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، صحیح ہے. اس کے بغیر یہ ہست اور نیست جو نہیں کہہ اصل سکتے ہم. ہستی ہے وہ خلیفہ خدا میں ہے، جو اصل حقیقی ہستی ہے وہ خلیفہ خدا میں، باقی سب کی عارضی ہے. اور یہ اضافی اس کو کہتے ہیں، ریلیٹو انگلش میں کہتے ہیں، درجات کے لحاظ سے. مثلا سب سے جو کم زندگی ہے وہ پتھر کے اندر ہے، اس کے اندر کوئی پتھر نہیں ہے. بارش گرتی ہے جو ہے کوئی بارش اندر نہیں جاتی ہے، لیکن خدا کی قدرت ایسی ہے گستے گستے ایک وقت آئے گا وہ بڑے سے بڑے پتھر جو ہیں، چٹانیں جو ہیں، وہ بھی گس گس کر وہ راکھ یا مٹی بن جاتی ہے. یا تو مٹی بننے کے بعد پھر ابھی اس کے لیے ایک چانس ہے ترقی کرنے کا، وہ نبات میں آئے گی، پھر حیوان میں آئے گی، پھر انسان میں آئے گی. تو اس طرح ترقی کرنے کے بعد جو ہے تو اس لیے ہست اور نیز جو ہے ایسی عام اصطلاحات ہیں کہ جو انسان کے ذہن کے ساتھ چیزوں کا مقابلہ کر کے یا تو ہے کہتا ہے، یقین ہے اس کو یہ ہے، اور دوسرے نہیں ہے وہ بھی یقین کی بنیاد پر چیک کر کے کہتا ہے. لیکن خدا ایک ایسی حقیقت نہیں ہے، اس سے بہت ہی بالا تر ایک حقیقت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لے دے کر حقیقت خدا کے خلاف کی خلیفے کی شناخت، یہ سب سے امپورٹنٹ اس لیے ہے. معرفت جو ہے وہاں سے شروع ہوئی خدا کی معرفت، اس کی معرفت سے خدا کی معرفت ہوگی. سبحان معرفت اللہ معرفت امام زمان ہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام زمان جو ایک ایسی حقیقت ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جو نیک بخت ہے اس کو پہچانتے ہیں، جو ان کو عام انسان سمجھتے ہیں بڑے خسارے میں ہیں. بے شک. اس لیے میں ایک بہت بڑے دانشمند ہے ملا صدرہ، ہماری ایران میں بہت بڑے دانشمند گزرے ہیں. تو خدا کے خلیفہ کی کیا شان ہے؟ فرماتے ہیں خدا کے خلیفہ جو ہے یونیک ہے، بے مثل ہے، بے ہمتا ہے. لیکن ہم اس کو اگر انسان کہیں، وہ صرف انسان نہیں ہے، انسان کے ساتھ کچھ اور بھی ہے. اس لیے خدا کے خلیفے کو انسان کہیں تو کہنا چاہیے رب انسانی. لیکن خدا کے اندر جو خدا کے خلیفے میں جو الوہی طاقت ہے اس کی طرف کہیں تو ہم ان کے لیے خدا اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں وہ رب کہتے ہیں. تو رب اس طرح نہیں ہے، وہ ہم کہتے ہیں تو اس کو یا ہمیں اس کو رب انسانی کہنا چاہیے یا انسان ربانی، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ پل ہے، یعنی خداوندی اور الہیت اور بشریت کے درمیان پل ہے. اور جن لوگوں کو ترقی کر کے خدا میں فنا ہونا ہے، خدا بننا ہے، ان کو پل سے گزر کر وہاں پہنچ سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں. اس لیے امام خدا کے خلیفہ خدا کی معرفت جو ہے دین کے اندر سب سے اہم ہے. اس لیے مولانا علی نے فرمایا اول الدین معرفت ہو، معرفت تو سب سے اوپر ہے، لیکن اس کی معرفت کس طرح ہوتی ہے؟ پہلے خلیفے کی معرفت ہو، پھر خلیفے کی معرفت کے ذریعے خدا کی معرفت تک پہنچے. تو بہت بہت شکر گزاری صاحب. انشاءاللہ جب تک آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں تو مختلف موضوعات پہ ہم آپ سے علمی فیض لیتے رہیں گے. تو آج کے اس سیشن کے لیے اور ان علمی نوازشات کے لیے ہم تمام آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں. میں سراپا شکر گزار ہوں، آپ نے یہ موقع دیا اس کے لیے آپ کی اور سب کی شکر گزاری ہے.
شکر گزاری صاحب. اور انشاءاللہ آگے کے کچھ سیشن ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں تو مزید کچھ سیشن بھی انشاءاللہ ہم آگے لیں گے. تو آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. آپ تمام کو یا علی مدد.